قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا ہو، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، تو میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو۔ میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ، یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے۔ اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے، چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے، پھر چلائے۔ بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئے نا اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہ من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو۔ ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو۔ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر، اب اس کو پھیلا دو۔ ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔ جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم، میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کیے۔ تو بھائیو، قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دینا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا۔ ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، عافیت مانگ، عافیت مانگ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے،
ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکیں، تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان۔